الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صحابہ زور زور سے ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تم جس ذات کو پکارتے ہو وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، وہ تو سنتا ہے. آہستہ ذکر. یہ جو مسجدوں میں چیخ چیخ کے ذکر کی محفلیں آج کل ہو رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. یہ صحابہ کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا. ہاں کوئی شیخ اپنے مریدوں کو ذکر سکھانے کے لیے الگ سے کہیں سائٹ پہ لے جائے تاکہ ان کے ذکر ان کے دماغ میں اور دل میں رچ جائے، تو اس کے لیے متوسط درجے کا جو جہر ہے اس کی مشائخ اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ سکھانے کی حد تک. جب سیکھ جائیں تو وہ بھی چھڑوا دیں اور اس کو سنت نہ سمجھیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیخ چیخ کے گریبان پھاڑ کے اور ایسے کہ لوگ سمجھے واقعی پاگل ہے. اس کا کیا مطلب ہے یہ میں کسی اور وقت بیان کروں گا. کسی بھی حدیث کا ایسا مطلب لینا جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا وہ مطلب لینا جائز نہیں ہے. حدیثوں کے مطلب صحابہ اور ائمہ سے پوچھے جائیں گے کہ ائمہ کرام نے کون سی حدیث کا کیا مطلب سمجھا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب سے طلاق کے مسئلے پر میری بات ہوئی تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بھئی قرآن سے تو پتہ چلتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. انہوں نے آگے مجھے دلیل یہ دی کہ نبی نے قرآن کو زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے اچھا سمجھا ہے. سنیں میری بات. پھر انہوں نے حدیث پڑھی، انہوں نے کہا دیکھو حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے 3 ایک ہوتی ہیں، حالانکہ اس حدیث سے پتہ چل نہیں رہا تھا، لیکن ایک فرض کر لیں واقعی پتہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا قرآن سے تو پتہ چل رہا ہے 3 کتنی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، چاہے ایک مجلس کی ہو یا الگ الگ مجلس. وہ کہہ رہے ہیں قرآن نبی نے زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے. پھر میں سمجھ گیا کہ ان سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے. ہر آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے، اس کو کس قسم کی دلیل لینی ہے جس سے یہ سمجھے گا. تو میں نے پھر صحابہ کے فتوے پڑھنا شروع کر دیے کہ جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہتے تھے. تو وہ کہنے لگے جب حدیث آ گئی تو صحابہ کے فتوے کو فالو نہیں کیا جائے گا. تو میں نے کہا کہ حدیث کا مطلب آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کی کہاں سے سمجھ میں آیا. ابھی مجھے آپ تانا دے رہے تھے کہ حدیث کا مطلب آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں، قرآن کا مطلب آپ اچھا جانتے ہیں یا نبی. تو نبی کی باتوں کا مطلب صحابہ زیادہ اچھا جانتے ہیں یا آپ. یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. مجتہد بنے ہوئے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں. یاد رکھو انٹرنیٹ پر آج کل اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں آج کل تقلید کے خلاف کہ چاروں ائمہ کی تقلید حرام ہے، اس کے خلاف بہت سارے پروگرام آ رہے ہیں. ان پر ابھی میں بات نہیں کروں گا، میرا موضوع رہ جائے گا. اور بڑے مزین دلائل سے بات ہوتی ہے. ایک بات کان کھول کے سن لیں، جو لوگ بھی آپ کو ائمہ مجتہدین کی تقلید سے ہٹا رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ تقلید جہالت ہے، صرف قرآن و سنت کو فالو کرو، تو یاد رکھو لیبل قرآن و سنت کا لگایا جا رہا ہے. مقصد ہے کہ امت ان ائمہ کے راستے سے ہٹے گی. جب ایک دفعہ ہٹے گی تو پھر اپنی مرضی کا ہم قرآن و حدیث ان کو سمجھا سکیں گے، کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مجتہدین ہے، ائمہ مجتہدین. کہ یار یہ کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہمارے لیے. کیونکہ عوام سے جب قرآن و حدیث کی بات کرو لوگ کہتے ہیں یار ابو حنیفہ کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا، امام شافعی کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا، امام مالک کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا، امام احمد بن حنبل کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا. عوام یہ بات کر کے کیا کرتی ہے، سائٹ پہ ہو جاتی ہے. تو اور گمراہی پھیلانے کے لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس کو آج کل کے جو متجددین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی
اس وقت تک ہم اپنی مرضی کا قرآن و حدیث ان کو پہنا نہیں سکتے. ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ساری ضلالت اور گمراہی تقلید سے پھیلتی ہے, کیونکہ مقلد آدمی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہتے بھائی ائمہ کرام نے نہیں کہا, تو اس کو پہلے ائمہ سے ہٹاؤ پھر وہ بات کرنے پر آئے گا. تو یاد رکھو, اس سے آپ قرآن و حدیث پہ نہیں آؤ گے. قرآن و حدیث کے نام پہ تحریف دین کا دروازہ کھل جائے گا. قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے آپ کو کچھ حدود اور ضابطوں کا پابند ہونا پڑے گا, ورنہ ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور وہ آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹا دے گا. اور آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں قرآن و سنت پہ چل رہا ہوں, حقیقت میں آپ قرآن و سنت کا لیبل استعمال کر رہے ہوگے, چل نہیں رہے ہوگے. 3 طلاقوں کے مسئلے میں ایسا ہی ہوا ہے, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. جو مشہور پروفیسر صاحب ہیں نا, وہ ہر گمراہی کے پیچھے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی آپس کی رائے میں کتنا اختلاف ہے جو آپ کو مجتہدین کی تقلید سے ہٹاتے ہیں, قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. ان کی اپنی رائے میں دیکھ لو, ایک کلپ میں ایک ہی شخص کچھ بات کر رہا ہوگا, اسی موضوع پر دوسرا کلپ وہ بھی قرآن و سنت کے نام سے ہوگا, وہ بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوگا. تیسرا کلپ آپ سنو گے, وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ بات کر رہا ہوگا, وہ بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوگا. 3 طلاق کے مسئلے میں دیکھ لو, جو لوگ ائمہ کرام کی تقلید نہیں کرتے ان میں سے 3 رائے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں. بعض کہتے ہیں 3 طلاقیں دی تو 1 ہوں گی, اور کہتے ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں 3 طلاقیں دی تو 1 بھی نہیں ہوگی, کیونکہ ایسے توہر میں دیے جس میں بیوی سے جمع کر لیا تھا. عام طور پر تو لوگ ایسے ہی دیتے ہیں, اور یہ خلاف شرع ہے, 1 بھی نہیں ہوئی, وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ. ایک فریق کہتا ہے 3 دی ہیں تو 3 ہوں گی, وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ, اور تینوں ایک دوسرے کے خلاف چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیسے فیصلہ کرو گے؟ یہ تو آپ نے کیونکہ ایک ہی کے سنے ہوتے ہیں. عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق, یہ مسئلہ سنا ہوگا. چاروں ائمہ کے نزدیک عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, لیکن آپ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عورت ایسے ہی پڑھے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں. لیکن سب کا اتفاق نہیں ان میں. انہی میں ایسے علماء بھی ہیں جو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی قرآن و سنت کی روشنی میں. ان میں بھی 2 رائے ہیں اس میں. تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت پہ تحقیق ہو چکی ہے, تو پہلے ہی مجتہدین میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, مزید تحقیقات مارکیٹ میں لانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ہاں جو جدید مسائل ہیں ان میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس میں آپ اجتہاد کریں. خیر یہ پھر موضوع ادھر سے ادھر آتا ہے, تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بات کر رہے ہیں نا تقلید کے خلاف, اس کا مقصد ہے امت کو ایک دفعہ وہاں سے ہٹاؤ. اس کے بعد پھر جب یہ وہاں سے دیکھو, عیسائی اگر آپ کو عیسائیت پہ لائے گا تو پہلے عیسائی مذہب کے برحق ہونے کے دلائل نہیں دے گا, وہ پہلے آپ کو اسلام کے خلاف کرے گا. وہ اسے پتا ہے جب تک اسلام سے محبت کر رہا ہے یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے. پہلے اسلام کے خلاف کرو, جب یہ نیوٹرل ہو جائے, کوئی بھی چارج اس میں باقی نہ رہے, پھر اس میں جو چاہے بھر دو. ایک برتن میں پانی بھرا ہوا ہے, آپ چاہتے ہو اس میں پیٹرول بھر دو, تو پہلے اس کا پانی اڑیل کے اس کو خالی کرنا پڑے گا. اب آپ اس میں چاہے دودھ ڈالیں, چاہے دیسی گھی ڈالیں, چاہے بول لو نا یار پیٹرول ڈالیں, تو پھر اپنی مرضی کی چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا حنفی شافی یہ سب جہالت ہے, تقلید شرک ہے, تقلید یہ ہے, تقلید وہ ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو اندر سے ائمہ کی اعتماد آپ کے دماغوں سے سینے سے ختم کریں. جب آپ اندر سے خالی ہو جائیں گے نا, پھر اپنی مرضی کی چیز آپ کے اندر ڈالنا آسان ہو جائے گا. یہ لوگ اگر قرآن و سنت کی تحقیق کرتے ہیں تو ائمہ کرام یہ تحقیق پہلے کر چکے ہیں, قرآن و سنت ہی پہ ریسرچ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے انہوں نے. وہ تحقیق زیادہ اس بات کے قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے بنسبت آج کے لوگوں کی تحقیقات کے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مہمان آیا, آپ نے ٹینڈ کرا کے واپس, یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی, تو عجیب سی بات ہو گئی. تو حج میں سارے ایسے ہی کام ہو رہے ہیں عجیب عجیب سے. خود جانور ذبح کرنا یہ بھی تو ایک عقل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ حاجیوں سے کہتے ہیں کہ تم نے جب احرام تمہارا کھولا, احرام کھولنے کے لیے تم جب قربانی دیتے ہو تو اللہ کہتے کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے, کسی غریب بچی کی شادی کرا دو. اللہ کیا کہتے ہیں, جانور کاٹو. مینا میں کروڑوں جانور کٹتے ہیں کہ نہیں کٹتے,
بظاہر یہ پیسے کا ضیاع ہے یا نہیں ہے؟ دنیا تو چیختی ہے کہ بھائی تم اتنی بڑی عبادت کر رہے ہو, یہ پیسہ اگر اقوام متحدہ کو دے دیتے, IMF والوں کے قرضے لوٹا دیتے, اس سے تو ملک کتنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا. او بھائی ہم کتنے قرضوں میں پھنسے ہوئے نا, IMF سے قرضے لیے ہوئے, تو وہ قرضہ لوٹا دیتے. ان پیسے سے جو لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے, ان پیسوں سے لاکھوں غریب بچیوں کی شادی کا انتظام, جہیز کا انتظام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور میں تو بچیوں کے جہیز کا قائل نہیں ہوں, بچوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے اس سے, جو لڑکے بیچارے بے روزگار گھوم رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگوں کو کاروبار چلا کے دیا جا سکتا ہے. لیکن مسلمان کیا کہتا ہے؟ بھائی کیا کرنا ہے؟ کاٹنا ہے. اور یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ. اس کی بھی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سوال بٹھانے میں گھنٹہ لگ گیا مجھے آپ لوگوں کے دماغوں میں. جتنا اچھی طرح سوال سمجھ میں آتا ہے نا, تو جواب اتنا ہی اچھا ذہن میں بیٹھتا ہے. اس لیے میں سوال کو اتنا طول دے رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ جواب سے پہلے بھی ایک تمہید سمجھیں آپ, ورنہ جواب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جواب یہ ہے کہ جس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں, اس شریعت پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک جو حکم دے رہا ہے اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا نہ ہو جائے. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کے مشکل کام بھی آسانی سے کر دیتے ہو. جس سے محبت نہیں ہوتی, جو آپ کا کچھ لگتا نہیں ہے, اس کے آسان کام بھی آپ سے نہیں ہوتے. ابا آپ سے کہیں بیٹا تم یہ کرو کہ یہ جو ہے نا گاڑی کو دھکا لگا دو, بھائی ابا کہہ رہے ہیں دھکا لگائیں گے آپ. اور ایک ویسے ہی کوئی بندہ چلتا ہوا کہ یار یہاں سے ذرا پانی پلا دو, آپ کہیں گے خود نہیں اٹھ کے پی سکتا؟ بھائی تیرے بھی تو, یا تو کوئی بڈھا ہو, کوئی بوڑھا ہو بیچارہ, بھائی تیری بھی تو دو ٹانگیں دو ہاتھ ہیں. تو شریعت نے ہمیں حکم دیا داڑھی رکھو, ہمیں حکم دیا سود سے بچو, ہمیں حکم دیا اپنی نظر کی حفاظت کرو, ہمیں حکم دیا 5 وقت پابندی سے نماز پڑھو, ہمیں حکم دیا والدین کی اطاعت کرو, ہمیں حکم دیا بیوی بچوں سے محبت کرو, ان کے حقوق ادا کرو, ہمیں حکم دیا کہ غربا اور مساکین کا خیال رکھا کرو, اللہ کے لیے ان پہ خرچ کیا کرو. بہت سارے حکام ہیں. حرام نہ کھاؤ, سودی بینک میں جاب مت کرو, انشورنس نہ کرواؤ, کروا دی ہے تو جتنا اضافی منافع مل رہا ہے انشورنس کر وہ سارا صدقہ کر دو, حرام ہے وہ. بہت سارے حکام ہیں. محبت نہیں ہوتی تو لہذا سمجھ میں نہیں آتے حکام. پھر لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں, ابے انہوں نے پتہ نہیں کیسا دین نکال لیا, ابے انہوں نے اتنی سختی کر دی. تو محبت نہیں ہے نا. رمضان میں اللہ کہہ رہے روزے رکھو, چاہے کل پیپر ہی کیوں نہ ہو, روزہ رکھنا پڑے گا سوائے پروفیسر صاحب کے. وہ کہتے ہیں اگر کل پیپر ہے تو روزہ نہ رکھیں, کیونکہ ان کا اپنی لاجک ہے ان کی, وہ تقلید کو نہیں مانتے. وہ کہہ رہے میری تقلید کرو اگر کرنی ہے تو. اللہ نے تو کہا کہ صرف مریض اور مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے, کہیں بھی نہیں ہے کہ جس کا کل پیپر ہو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو. کیا خیال ہے؟ تو اب اللہ کی محبت ہوگی تو رکھ لو گے, نہیں ہوگی تو بولے مولوی نے پتہ نہیں اسلام کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا. پیپر ہے, آخر ہم نے ترقی بھی کرنی ہے, آخر ہم نے جاب بھی کرنی ہے. روزہ رکھ کے کون پڑھ سکتا ہے؟ تو بھائی جب تک محبت نہیں ہوگی شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی. ہر چیز میں کیڑے نکالتے رہو گے, معذرت کے ساتھ یہ لفظ تھوڑا نامناسب ہے, لیکن نکلتی یہی چیزیں آج کل جو لوگ نکال رہے ہیں نا. ہر چیز میں یوں کرتے رہو, کیوں ایسا اللہ نے دین اتنا مشکل کیوں بنا دیا. طلاقیں دے کے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں ہو گئی, اللہ نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا. او بھائی اللہ نے کہہ دیا حرام ہے بیوی, ختم. یار یہ کیا ہو گیا مولوی صاحب, یہ کیا ہو گیا. تو ہر وقت کیا کرے گا؟ محبت نہیں ہے نا. جب محبت ہوتی ہے الٹے کام بھی کر لیتا ہے آدمی. آپ کی والی نے رات 2:30 بجے فون کیا, آ جاؤ قائد اعظم کے مزار پہ. بولے گا یہ کون سا ٹائم ہے یار, 2:30 بجے کون سا ٹائم ہے یار, یہ کون سا ٹائم ہے. فوراً بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ اگر محبت ہوگی تو بھاگو گے, بھاگ کے جاؤ گے. بولے گا یار 2:30 1 بجے 2 بجے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیکسی نہیں ملی پیدل نکل جاؤ گے. دنیا یہ سمجھے گی قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. میں سوچتا ہوں قائد اعظم قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے. میں نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا تھا, کم بختوں میری قبر کو تو معاف کر دیتے. یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. پارکوں کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے,
تو جب محبت ہوتی ہے تو محبوبوں کے الٹے الٹے سوال بھی ہوتے ہیں کہ بھائی محبت ہے تو یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر. اگر آپ نے کیوں پوچھ لیا اس کا مطلب ہے آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ ہمارے ساتھ چل سکو. تو یاد رکھو محبت کے اصول اور ضابطے کہیں بھی تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کے ہاں بھی وہی ضابطے ہیں. محبوب کو خوش کرنے کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں نا اس پہ. آپ کو کسی سے بہت محبت ہے لیکن 500 روپے کا بیلنس ڈالنے کے لیے تیار ہو، آپ سے کہہ رہے ہو اپنے خرچے پہ فون کر کے مجھ سے بات کیا کرو. اپنی والی سے آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے خرچے پہ کال کر کے مجھ سے بات کیا کرو، وہ کہے گی یہ کیسی محبت ہے یار، کم از کم مجھ سے بات کرنے کے لیے بیلنس تو تم ڈال دیا کرو. بیلنس بھی نہیں ڈال رہا، پھر کیا بھائی؟ خرچہ کرنا پڑتا ہے خرچہ، ورنہ محبت کا پتہ نہیں چلتا. ابا سے محبت ہے پیسے دو، اماں سے محبت ہے پیسے دو، بیوی سے محبت ہے پیسے خرچ کرو گے تو وہ مانے گی، ورنہ وہ بھی نہیں مانے گی. بولے گی یہ کیسی محبت ہے میرے میاں کو، جب بھی پیسے مانگو تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھائی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ کہی بھائی پیسے مانگے ہیں. وہ ایک فقیر گیا نا، بولا یار پیسے دو. دوسرے نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو گئے پیسے مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مشورہ مانگا ہے، پیسے مانگے، مشورہ نہیں مانگا میں نے آپ سے. یہ کر لو وہ کر لو. دنیا میں پیسوں کے بغیر محبت کوئی بھی نہیں مانتا، تو اللہ بھی نہیں مانتے. اللہ بولتے مجھے پیسے دو گے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا، اور اللہ کو دے نہیں سکتے تو اللہ کہتے میری مخلوق کو دو. تو ایسے ہی یاد رکھو جب تک محبت نہیں ہوتی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوتی. اب محبت کی ہیں دو قسمیں. ایک محبت وہ ہے جس کو عقلی محبت کہا جاتا ہے، یعنی عقل سے آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میرا محسن ہے، اس کے مجھ پر احسانات ہیں، لہذا مجھ پر فرض ہے کہ میں اس سے محبت کروں. یہ وہ محبت ہے جو بڑی میچور ہوتی ہے. اس میں صرف آپ کا دماغ حرکت کرتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے آپ کے کوئی ٹیچر ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں، تو آپ کے جذبات نہیں ہیں ان کی طرف، بس آپ یہ کہتے ہو بھائی یہ ٹیچر ہیں، یہ میرے محسن ہیں، جہاں ملیں گے میں ان سے احترام سے بات کروں گا، کبھی کبھار ان کو گفٹ بھی دے دوں گا کیونکہ ان کا مجھ پر احسان ہے. یہ والی محبت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقلی محبت، صرف عقل سے. ایک محبت وہ ہوتی ہے جس میں دل کی دھڑکنیں، بولو نا یار، جیسے آپ کی کوئی منگیتر تھی، شادی ہونے والی ہے آپ کی، پہلے کبھی ڈیٹیں نہیں ماری آپ نے، ڈیٹیں ماری ہوتی ہیں پھر وہ دھڑکنیں وڑکنیں سب ڈیٹوں میں ہی ختم ہو جاتی ہیں. وہ ساری دھڑکنیں وڑکنیں ڈیٹوں میں ختم. تو آپ کو جب وہ ملنے والی ہوتی ہے کیسی دل کی دھڑکنیں، جذبات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار جذبات کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ بھی محبت ہے مگر یہ ہے جذباتی محبت، اس کو کہتے ہیں دلی محبت. وہ محبت جس میں دل کی دھڑکن تیز ہو جائے. آپ کا کوئی پرانا بچھڑا ہوا یار آ رہا ہے جس کے ساتھ آپ گھوما پھرا کرتے تھے، دوستی تھی، اس کا جب آپ سنتے ہو آ رہا ہے، ایک دم ماں کو جو بچوں سے محبت ہوتی ہے وہ عقلی نہیں ہوتی، صرف وہ جذباتی ہوتی ہے. ماں سے اس کا بچہ چھین لو کیسے پاگل ہونے لگتی ہے. بچے کو کچھ ہو جائے تھوڑا سا ایک دم جذباتی ہو جاتی ہے، چیزیں اٹھا اٹھا کے پٹکنا شروع کر دیتی ہے، ہائے میرا بچہ ہائے. یہ محبت عقلی نہیں ہے، اس میں جذبات بھی شامل ہیں. کیسے سمجھائیں؟ باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے مگر اس میں جذبات کم ہوتے ہیں، عقل زیادہ ہوتی ہے. بھائی میرا بیٹا ہے، مجھے چاہیے کہ میں پریشان ہوں، اسے کچھ ہو تو مجھے چاہیے کہ میں پریشان ہوں، سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ ٹیچر سے محبت، بھائی آپ کے ٹیچر کو کچھ ہو جائے، آپ یار مجھے چاہیے کہ میں ان کا خیال کروں، ایسا نہیں ایک دم پاگل ہو جاؤ جذبات سے. بھائی ٹیچر ہیں، ایکچولی میرے ٹیچر ہیں، مجھے میرا فرض بنتا ہے، یہ میرے انکل ہیں، تو یار ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال کریں. فرض بنتا ہے، شریعت نے حکم دیا، قانون یہ کہتا ہے، اخلاق یہ کہتے ہیں، لہذا خدمت کرو گے. لیکن ماں کے بچے کو کچھ ہو جائے تو کیا ماں کو یہ بتانا پڑتا ہے، یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میرا چونکہ ایکچولی یہ بیٹا ہے لہذا اس بچے کی خدمت میری ذمہ داری ہے، چونکہ اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے لہذا اس کے نتیجے میں یہ رو رہا ہے، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں. وہ یہ سوچتی ہے، یہ صغرے کبرے ملاتی ہے دلائل کے. جیسے ہی بچے کو ذرا سا بھی خون نکلا ایک دم پاگل ہو، فوراً فون گھمائے گی. آپ آفس میں ہو، آپ کہیں بھی ہو، آپ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والے ہو،
فون کرے گی, فون نہیں اٹھایا تو ایسی کی تیسی کر دے گی آپ کی. گھر نہیں تمیز سے داخل ہو سکتے آپ, جو کہ ویسے ہی نہیں ہوتے آپ, اس دن اور زیادہ تمیز سے داخل نہیں ہوگے. ایسا زمین آسمان الٹ پلٹ کر دے گی. تبھی تو ماں کے بڑے حقوق ہیں, وہ بڑے جذبات سے پالتی ہے آپ کو, جذبات سے. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بس سوچ سوچ کے پالے, وہ اپنے جسم کا ٹکڑا سمجھتی ہے. تو یہ والی جو محبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلی محبت کہتے ہیں نا, ہمیں آپ سے دلی محبت ہے. اور اسی محبت کا قرآن ذکر کرتا ہے زیادہ. تبھی قرآن میں بار بار دل کا تذکرہ بہت ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ, ایمان والوں پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, وجلت قلوبہم, دل ہل جاتے ہیں ان کے. اور جب یہ جذباتی محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار بعض دفعہ آنکھیں بھی کرتی ہیں. جو عقل والی محبت ہے اس میں آنکھوں سے اظہار, بول لو یار, کوئی نہیں ہوتا آنکھوں سے اظہار. آپ کے کوئی دور کے رشتہ دار تھے, بیمار ہو گئے, آپ کو افسوس تو بہت ہوا. ایسا نہیں کہ آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دو. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. غیر مسلم لوگ جو ایمان لانا چاہتے ہیں, جو تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ایمان نظر آئے, کہیں اسلام یعنی حقیقی مذہب صحیح نظر آئے ہمیں, فرمائے جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تم دیکھو گے ان کی آنکھیں بہی چلی جا رہی ہیں. وہ حق پہچان جاتے ہیں, ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یار یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. یہ والی محبت ہمارے دل میں سب کی ہے سوائے اللہ کے. آ رہی ہے بات؟ پہلی قسم کی محبت تو ہم اللہ سے بھی کرتے ہیں. عقل بھائی اللہ ہے, اس کے ہم پر احسانات ہیں, بھائی اس نے کہا ہے نماز پڑھو تو پڑھنی پڑے گی, مجبوری ہے. اس نے کہہ دیا قربانی کرو, کر لیتے ہیں یار, اتنا نصاب ہے 40,000, وہ کچھ علماء نے بتایا ہے, کچھ بنتا ہے, وہ لے آئیں گے یار, کوئی دبلا پتلا سا کوئی سوپ بنا کے پی لیں گے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ایسے بکرے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سوپ بنا کے پی لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ والی تو ہے. اسی وجہ سے جمعہ بھی پڑھنے آئے آپ لوگ, اور میں یہاں بیٹھ کے خطاب بھی کر رہا ہوں. بھائی اللہ نے کہا ہے, مولوی بن گئے ہو, تم پہ اتنا مدارس میں لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, عالم بنتے ہیں, اب ذمہ داری ہے, تم نہیں تقریر کرو گے تو کون کرے گا یار, آ کے بیٹھ جاؤ, بول لو یار کچھ. یہ تو ہو رہا ہے, لیکن اس سے کام نہیں چلتا. اس سے یہ گھسیٹتی رہتی ہے انسان کو عبادت کی طرف. ذرا سستی ہوئی پھر چھوڑ دی. اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری محبت میں کچھ جذبات بھی پیدا ہوں. امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. امرؤ القیس جو شاعر گزرا ہے نا, جسے مجنوں کہا جاتا تھا, لیلا مجنوں کے قصے بہت سنے ہوں گے نا, تو وہ کیا کہتا ہے امرؤ القیس کہ میں لیلا کے گھر کے گرد سے جب گزرتا ہوں, دیکھو عقلی محبت کیا کہتی ہے, بھائی لیلا کو نکاح کا پیغام بھیجو, قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اگر کورٹ میرج ہو سکتی ہے تو وہ کر لو, وہ بھی نہیں ہو سکتی تو دماغ خراب ہے یار, کہیں اور, بھائی ٹائم ضائع نہیں کرو کہیں اور, ورنہ عمر نکل رہی ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی. اگر مجنوں میں عقلی محبت ہوتی لیلا سے, جذباتی نہ ہوتی, تو مجنوں کیا کرتا, لیلا کو نکاح کا پیغام بھیجتا. کبوتر کے ذریعے مس کالیں تو وہ کئی دے چکا تھا. پہلے زمانے میں کبوتر جو مس کال تھی نا, وہ بغیر خط کے جب پہنچ جائے تو وہ مس کال سمجھا جاتا تھا. اگر کبوتر پہنچ گیا محبوبہ کے پاس خط کے بغیر تو یہ کیا سمجھا جاتا تھا, یہ مس کال ہے. کئی مس کالیں بھی دی, کئی خطوط بھی بھیجے. بھائی مان گئی ٹھیک ہے, ابا کو بھی سمجھا لیا, کورٹ میرج کی کوشش بھی کر لی, نہیں ہو رہی, چھوڑو یار عمر نکل رہی ہے کہیں اور کرو. ایسا ہی کرتا نا مجنوں. مجنوں نے ایسا نہیں کیا. مجنوں کیا کہہ رہا ہے, یار لیلا تو مل نہیں رہی, تو اب میں کیا کرتا ہوں, امر من الدیاری دیاری لیلا, لیلا کے در و دیوار کے گرد چکر لگاتا رہتا ہوں, حالانکہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ باہر بھی آئے. پہلے زمانے میں تو آپ گیٹ کے اندر رہیں اور ہم گیٹ سے باہر رہیں گے. حیا تھی نا, پردہ تھا. تو کہہ رہے کہ میں لیلا تو نظر آ نہیں رہی, تو در و دیوار تو نظر آ رہے ہیں نا لیلا کے. امر من الدیاری دیاری لیلا, لیلا کے در و دیوار کے گرد میں
घूम रहा हूं, उकब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा, कभी इस दीवार को चूमता हूं, कभी इस दीवार को चूमता हूं। वमा हुब्बुद दियारी शगफ़न क़ल्बी, लोगों ऐसा पागल नहीं हूं कि दीवारों से मोहब्बत कर रहा हूं। क्योंकि लोग पूछते हैं तू ईंटों से मोहब्बत कर रहा है, सीमेंट बजरी से, तू दीवार को चूम रहा है, कभी इस दीवार को चूम रहा है, कभी उस दीवार को, और ऐसे ऐसे गोले घूम रहे, तू पागल है, तू ईंटों से मोहब्बत कर रहा है। कह रहा है इतना पागल नहीं हूं कि ईंटों से मोहब्बत हो। वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा, इन दीवारों के पीछे जो महबूब रहता है उसकी मोहब्बत इतना जोश मार रही है कि इन दीवारों की निस्बत चूंकि उन महबूब की तरफ है, महबूब नहीं मिल रहा तो दीवारों से मोहब्बत में दीवारों को चूम रहा हूं। दीवारों से मोहब्बत है मगर किस वजह से? इसकी निस्बत किसकी तरफ है? लैला की तरफ है। तो जब इसकी कोई अकली लॉजिक है, तभी तो लोग पागल कहते थे मजनू को, बल्कि मजनू का तो मतलब ही पागल, तो पागल हो गया, सठिया गया, अभी दीवारों से को चूम रहा है। लेकिन जिसको इतनी मोहब्बत लैला से हो गई कि वो दीवारों को चूम रहा है, इसलिए कि इसकी निस्बत किसकी तरफ है? लैला की तरफ, तो वो लैला के कभी हुक्म उदूली करेगा? अल्लाह कहते हैं कि मैं नजर नहीं आता, मगर मेरा एक घर है जिसको मेरा घर कहा जाता है, उसमें ना सोफे हैं ना एयर कंडीशन है, उसमें अब सऊदी अरब ने वो सोने का दरवाजा लगा दिया, वरना वो तो बेचारा लकड़ी का टूटा फूटा दरवाजा था बैतुल्ला का, और आम सीमेंट और गारे की बनी हुई ईंटें थी, कुछ भी नहीं है, एक चार दीवारी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा ये किसका घर है? बोलो भाई, अल्लाह ने क्या कहा? मेरा घर है। हमारे घर होते हैं हजार हजार गज के, बादशाहों के घर होते हैं 2-2 हजार गज के, उसमें सोने की ईंटें लगी हुई होती हैं और स्विमिंग पूल होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। अल्लाह ने कहा कि मेरा घर है जिसमें ना कोई सोने की ईंटें हैं, ना इसमें कोई स्विमिंग पूल है, ना इसमें सोफे हैं, ना इसमें किचन है, कुछ भी नहीं है। ये चार दीवारी है, ये किसका घर है? मेरा घर। और इसे बनाने वाला मेरा खलील है, ये मेरा घर है। अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह का घर हमें नजर आता है। अल्लाह ने कहा अपने दिल में इश्क और मोहब्बत की चिंगारी अगर पैदा करनी है, इश्क और मोहब्बत की आग भड़कानी है, तो लाखों लाखों रुपए खर्च करके आओ और इस घर के गिर्द चक्कर लगाओ और इसकी दीवारों को चूमो। हम भी बैतुल्लाह की दीवारों को चूमते हैं, हजर अस्वद का बोसा लेते हैं। गैर मुस्लिम समझता है ये पागल हो गए, इनकी एक मजहबी रस्म है। मजहबी रस्म नहीं है भाई। इस घर की निस्बत अगर खालिक़े कायनात की तरफ ना होती, इस घर की वैल्यू हमारी नजर में 4 आने के बराबर भी ना होती। इससे अच्छे अच्छे घर तो हम अपने घरों में छोड़ के जाते हैं, इससे अच्छे अच्छे घर जाहिरी सूरत के एतबार से हमारे मुल्क में मौजूद है, हमारी गरीब आबादियों में मौजूद हैं। इस घर की निस्बत किसकी तरफ हो गई? अल्लाह की तरफ, खालिक़े कायनात की तरफ। तो हज क्या है? आपको दीवाना बनाने का एक प्रोसेस है कि अपने अंदर जज्बाती मोहब्बत पैदा करो, जज्बाती। लिहाजा जो लोग ज्यादा जो है ना वो अपने एक मखसूस लिबास में घूमते फिरते हैं और उनको जो है ना वो हर वक्त अपनी एक पर्सनैलिटी का ख्याल रखते हैं, उनको हज करते हुए बड़ी शर्म आती है। वो कहते हैं ये 2 चादरें कैसे। एहराम में आपको पता है कि जब तवाफ करते हैं पहला, उसमें बाजू नंगा रखना पड़ता है, बाजू नंगा रखना। मर्द को सर ढांपने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आम हालात में मर्द सर ढांप के चलते हैं। तो आपको दीवाना बनाया जा रहा है, दीवाना। कंकरियां मारी जा रही हैं, कंकरियां सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद ताजा करने के लिए। कंकरी वहां कोई शैतान थोड़ी है। बाज लोग समझते हैं वो जो खड़ा हुआ है ना सीमेंट का, वो शैतान है, तभी लोग अंडे भी मार रहे हैं, बाज जूते भी मार रहे हैं। वो शैतान नहीं है, शैतान तो वहां से चला गया। वो तो सिर्फ एक निशानी है जो बाद में सऊदी हुकूमत ने लगाई है। निशानी है कि भाई यहां आया था, यहां इब्राहिम ने मारा था, अब है नहीं है, लेकिन मारो तुम। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कुछ कर रहे थे उस मौके पर वो भी दीवानगी थी, वरना अपने बेटे को ज़बाह करने के लिए लिटाना अकल कहती है। कोई महबूब आपसे कहे बेटे को ज़बाह करो, आप करोगे? बोलेगे भाई एक मोहब्बत अपनी जगह, बेटा बेटा ज़बाह नहीं करूंगा मैं। मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि ये जो हम कुर्बानी के दिन जानवर इतने काटते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? इतने पैसे किसी गरीब को दे देते तो अच्छा नहीं था? इतनी मोटी मोटी गाय ला के करोड़ों रुपए उड़ा देते हम हवा में, क्या हिकमत है इसकी? मैंने कहा ये सुन्नत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़बह किया था, तो हमें हुक्म दिया जा रहा है तुम किसको ज़बह करो? जानवर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बेटा ज़बह करने के लिए लिटाया, उसकी कोई हिकमत थी? है भाई?
اور اگر ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام یہی اشکال اللہ سے کرتے جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کی کیا لاجک ہے، تو مجھے حکم دے میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں، تو مجھے حکم دے میں 100 اونٹ ذبح کر دوں، تو مجھے حکم دے میں یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں. یہ بیٹا جس نے کوئی جرم نہیں کیا، 7-8 سال کا بچہ بالکل معصوم، اور یہ دیا بھی تو نے. اگر تو نے اس کو ذبح ہی کروانا تھا تو اس کی بشارتیں اور خوشخبریاں کیوں دی تھی تو نے مجھے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو پہلے خوشخبری دی تھی بغلام علیم، بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹا دوں گا میں آپ کو خوشخبریاں دی ہوں. اس کے بعد جب بیٹا ملا ہو تو وہ بیٹا دینے کے لیے ہوتا ہے، واپس لینے کے لیے نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے تو یہ خوشخبری دی تھی مجھے، یہ بیٹا بڑی امیدیں لے کر، میں امیدیں وابستہ تھی میری اس بیٹے سے، تو کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو کاٹ دو، اس کا کیا قصور ہے؟ ایک لفظ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا. میں نے کہا اگر وہ یہ اشکال کرتے تو وہ خلیل اللہ نہیں بنتے. خلیل حبیب سے اوپر کی چیز ہے، حبیب اللہ ایک الگ ہے، خلیل اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو وہ خلیل اللہ نہیں بنتے، اللہ کے خاص جگری دوست نہ بنتے. وہ ابراہیم نے کہا کہ جس خدا نے یہ بیٹا دیا ہے، جب وہ کہے گا اس کو کاٹ دو تو اس کے حکم پہ کاٹ دوں گا میں. کوئی لاجک نہیں، کوئی حکمت نہیں، خدا نے کہہ دیا وہ ختم. تو میں نے کہا وہ بیٹا کاٹنے پہ تیار ہیں، آپ گائے کاٹنے پہ تیار نہیں ہو. آپ اس کی لاجک پوچھ رہے ہو، جبکہ اس کو پیدا ہی اللہ نے کٹنے کے لیے کیا ہے. گائے کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. بھائی دودھ دے گی، جب تک دے گی نہیں تو کاٹ کے کھا جاؤ. اسی لیے تو انسان کی خدمت کے لیے ہے نا وہ.